ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا، کیا میں تمہیں اس آخری شخص کے بارے میں بتاؤں جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا سب سے آخر میں؟ صحابہ نے کہا، بتائیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص جہنم سے نکالا جائے گا انتہائی خستہ حالت میں، پیٹھ پہ زخموں کا بوجھ اور گناہوں کا بھار اٹھائے، اور وہ ابھی بھی دوزخ کے کنارے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوگا کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ دور ایک درخت کو اگائے گا جو کہ سایہ دار اور بہت ہی حسین ہوگا۔ تو وہ شخص بولے گا، اے میرے رب، بس مجھے اس درخت کے نیچے لے جا، میں بہت دیر سے سائے میں نہیں بیٹھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ تم دوبارہ مجھ سے کچھ نہیں مانگو گے۔ تو وہ وعدہ کرے گا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پھر اللہ تھوڑا اور دور ایک اور خوبصورت درخت اگائے گا جو کہ اس پہلے والے درخت سے زیادہ بڑا اور گھنا ہوگا۔ تو وہ شخص پھر سے وہی گزارش کرے گا، یا رب، صرف اس درخت کے نیچے لے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا، کیا تم نے آلریڈی مجھ سے وعدہ نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا، بس اس بار آخری دفعہ۔ تو اللہ اسے اس درخت کے نیچے لے جائے گا۔ تو پھر اس سے تھوڑی دیر کے بعد اللہ پھر سے ایک تیسرا درخت اگائے گا، اور اس دفعہ اس درخت کے نیچے ایک ندی بھی بہہ رہی ہوگی۔ تو وہ شخص بولے گا، یا رب، میں جانتا ہوں میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن بس آخری بار مجھے اس درخت کے نیچے لے جا، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا تجھ سے۔ تو آخرکار اللہ اسے اس تیسرے درخت کے نیچے بھی لے جائے گا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو اب وہ جنت کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوگا۔ تو اسے دروازے کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آئیں گی، خوشیوں کی صدائیں سنائی دیں گی۔ تو وہ کہے گا، یا رب، صرف ایک جھلک، ایک نظر دیکھ لوں جنت کو اندر سے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ دیکھ لو۔ وہ دیکھے گا اور پھر واپس آ جائے گا اداس ہو کر، پریشان ہو کر۔ تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا ہوا میرے بندے؟ تو وہ بولے گا کہ یا رب، مجھے لگتا ہے کہ میں ہی آخری انسان بچ گیا ہوں جو جنت میں نہیں گیا، باقی سب تو جنت میں چلے گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تو جنت میں جگہ ہی نہیں بچی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جاؤ، چلے جاؤ جنت میں، اور صرف یہ نہیں بلکہ میں تمہیں دنیا کے برابر کی جنت میں جگہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو وہ شخص حیران ہو کر بولے گا، یا رب، اب آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوئے ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے ہنسنے پر ہنس رہا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بولے گا کہ میری جنت تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو میں تمہیں دنیا جتنی جنت دیتا ہوں، اور پھر اس جیسی ایک اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ اللہ 5 دفعہ بولے گا۔ تو وہ شخص بول اٹھے گا، بس 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 یا رب، بس کافی ہے، میں اتنے میں خوش ہوں۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آخری شخص کا یہ مقام ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ان اونچے مقامات کا تو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس جنت کی ریس میں شامل ہونا ہے۔ It doesn't cost you anything because جنت is for free، لیکن صرف ان کے لیے جو سچے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔